بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گروپ میں آپ کا استقبال ہے۔ اس گروپ میں ہم اسٹڈی کریں گے مائنورٹی انسٹیٹیوشنز اینڈ لا، یعنی کانسٹیٹیوشن میں مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کے بارے میں کیا لکھا ہے، کیا ڈسکرائب کیا گیا ہے، کیا مراعات کنسیشنز دیے گئے ہیں، اور کس طرح سے مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کو ریگولیٹ کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ آزادی کے وقت دستور بنانے والوں نے بہت صحیح یہ فیل کیا تھا کہ اس ملک میں اگر مائنورٹیز کے کلچر اور ان کے تہذیب اور ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو پھر ان کے انسٹیٹیوشنز کو بھی کچھ مراعات، کچھ کنسیشنز، کچھ پروویژنز دینا چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت آرٹیکل 29 اور 30 نے یہ کہا ہے کہ مائنورٹیز اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کر سکتے ہیں اور انہیں وہ چلا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کر سکے اور اپنے کلچر کی تعلیم اسٹوڈنٹ کو دے سکے۔ یہ بنیادی مقصد تھا، اس کے علاوہ اور بھی مقاصد ہیں۔ تو ہم اس گروپ میں اسی کانسٹیٹیوشن کے کنسیشنز اور رائٹس کو، کنسیشن تو کہنا بہتر نہیں ہے، رائٹس کو ہم ڈسکس کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے، ایویلیویٹ کریں گے کہ کیا ان رائٹ کو پراپرلی پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، تھریٹس کیا ہیں اور اس کا مزید ڈسکشن کیا ہو سکتا ہے، اور آرٹیکل 29 30 سے ریلیٹڈ کیا ڈیبیٹس کانسٹیٹیوشنل اسمبلی میں ہوئے ہیں اور کیا ڈیبیٹس ویریس کیسز کے ذریعے ہیئرنگ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کیا آبزرو کیا ہے۔ ان سارے چیزوں کو اس گروپ میں زیر بحث لائیں گے تاکہ آپ جو اس سبجیکٹ کے ماہر بننے چاہ رہے ہیں، آپ مائنورٹی انسٹیٹیوشن کو پراپرلی گائیڈ کر سکیں کہ وہ اپنے رائٹس کو کیسے اسرٹ کرے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کو میٹیریل پرووائڈ کریں گے، ڈسکشنز پرووائڈ کریں گے اور آپ کو ہم اس میں ماہر بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس کے ذریعے ہمارے اس ملک میں مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کا پروٹیکشن اور پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کا فروغ، پروگریس، ان کی پراسپیرٹی کا پورا اسی میں گویا اس میں اسکوپ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں اپنی پوری دلچسپی دکھائیں گے۔ ہم جو میٹیریل دے رہے ہیں اس کو بھی آپ پڑھیں گے، اپنے طور پر بھی آپ ریسرچ کریں گے، ہم سے رابطہ کرتے رہیں گے اور آپ 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد آپ اس سبجیکٹ کے ماسٹر بن کر اس ملک میں مائنورٹی انسٹیٹیوشن کی خدمت کریں گے۔ اس پرٹیکولر گروپ اور اس سبجیکٹ کے تحت اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ مسٹر سعادت آپ کو بیان کریں گے، جو اس پورے کورس کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ جی، اس کورس میں اس گروپ کے تحت مائنورٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اینڈ لا، اس کے تحت ہم لوگ یعنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس مائنورٹیز کے، اس کے جو 2 فارم ہیں، اس کے جو مینیفیسٹیشن ہے، ایک اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز، ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اور دوسرے دینی مدارس۔ اور دینی مدارس کے بھی الگ الگ اقسام ہیں۔ جو دینی مدارس کمیونٹی خود چلاتی ہے انڈیپینڈنٹلی، ایسے مدارس کے کیسز، اور دوسرے ایسے کیسز جو جہاں پر سرکار ایڈ دیتی ہو یا پروونشلائز مدرسے ہوں یا جن کو سرکار کا ریکگنیشن حاصل ہو، ایسے مدارس کے جو کیسز ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، جو بھی ابھی تک کیسز چلے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو لے کر، ان کیسز کو لے کر بھی میٹیریل پرووائڈ کیا جائے گا، وہ بھی لرننگ آؤٹ کم کا ایک حصہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ میں ہندوستان میں آزادی کے بعد میں مائنورٹیز کے پاس ایک میجر جو چیلنج رہا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ریلیجیس ایجوکیشن کو امپارٹ کرنا ہے۔ ویلیو ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں جو ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں اس کا ذکر ہلکا سا کیا گیا تھا۔ اس میں کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پرسپیکٹیو سے ریلیجیس ایجوکیشن، مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور ریکگنائز مدرسے اور جو جہاں پر سرکار کی ایڈ ملتی ہے،
وہاں پر کس حد تک ریلیجس ایجوکیشن کو امپارٹ کیا جا سکتا ہے، کس حد تک امپارٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، کمیشنز کیا کہتے ہیں، لا کیا کہتا ہے، اور NCPCR کیا کہتا ہے، اس بارے میں بھی اس ماڈیول میں آپ کے سامنے میٹیریلز وغیرہ پرووائڈ کیا جائے گا۔ جی، تو یہ تفصیلات تھی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اس ماڈیول سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور ملت کی خدمت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔